الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو پڑھیں ہم اس کو نا اپلائی بھی کریں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جو اصل میں جہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم ترجمہ تو وہیں ہم اس کو اپلائی کرنا شروع کریں. بس اصل میں ایک تو ہم گرامر کا ایک تو میرا دل تھا کہ ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں موٹی موٹی چیزیں. پھر میرا دل تھا کہ ہم جہاں سے پڑھیں وہاں سے اس کا اجرا بھی کریں. اب ریوائز کرتے ہیں تو پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس پر. جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ایک دفعہ اس کو نظروں سے گزار دیا جائے. پھر اگر ہم ان کو اپلائی کریں قرآن کریم پر یا حدیث کے متن پر اس کے لیے الگ سے ٹائم چاہیے کافی. بہرحال میرا اصل میں دل یہ تھا کہ ہم جو پڑھیں ہم اپنے ترجمہ کے لیکچر میں ترجمہ میں جو فعل ماضی مضارع امر نہیں استعمال ہو رہا ہے نفی تاکید بلند نفی جہد بلم اور لام تاکید بانو ثقیلہ وغیرہ تو ہم اس کا ساتھ اجرا بھی کریں. میرا اصل دل تو یہ تھا. چلیں فعل امر ہم نے پڑھ لیا تھا. فعل نہیں آپ میں سے کوئی بتا دے کہ کیسے فعل نہیں بناتے ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وقاص صاحب. جی شیخ فعل نہیں جو ہے وہ لائے نہیں کو استعمال کر کے بنتا ہے اور لائے نہیں چونکہ جوازی میں مضارع میں سے ہے تو اس کے اندر جو مضارع ہے وہ جزم میں حالت جزم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں پیش والے کلمات میں ہم جزم دیتے ہیں. اگر حرف علت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو گرا دیتے. گرا دیتے ہیں. نون عرابی کو بھی ہم گرا دیں گے اور نون نسوہ کو باقی رکھیں گے. تو یہ فعل نہیں ہے تو اس کے شروع جی ایسے میں ہی. فعل مضارع کے شروع میں لائے نہیں ہوتا ہے. اور پھر فعل نہیں مجہول جو ہے وہ مضارع مجہول سے بنے گا اسی طرح. اچھا یہ تو جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ ہم نے مجرد کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی. فعل ماضی مضارع امر نہیں نفی تاکید بلند نفی جہد بلم اور لام تاکید بانو ثقیلہ اور لام تاکید بانو خفیفہ. اب ثلاثی مجرد کے ابواب. ثلاثی مجرد کے ابواب بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. ثلاثی مجرد کے کتنے باب آتے ہیں؟ جی شیخ. جی مس اسما آپ بتائیے. جی سر. ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6. 6 ابواب ہیں. کیا 6 ابواب ہیں؟ جی کوئی اور بتا دیں. ہاں جی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کیا ہیں آپ میں سے کوئی بتا دیں. جی شیخ باب فتح باب ضربہ باب نصرہ اور حسبہ سمعہ کلمہ. میں اور لوگ بھی ساتھ شریک ہوں نا. 2-3 لوگ شریک ہو رہے ہیں. باقی لوگ بھی ساتھ بتائیے.
ہاں جی نعمان صاحب موجود ہیں؟ مس رونق جاوید آپ بتائیں گی؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے بیچ بیچ میں. آج بہت آواز میں ڈسٹورشن ہے، بالکل ابھی تو بالکل بند ہو رہی ہے آواز. دروازہ بند کر دیں. جی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی اور لوگ بھی شریک ہوں. مس عزا، الطاف، آپ یا کوئی اور، مس صباحت، مس رونق، دیگر لوگ بھی شریک ہوں تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کیا ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی مس صباحت آپ بتائیے. ماضی بھی بتانا، مضارع بھی. جی مس صباحت آپ بتائیے. استاذ محترم میں بتا رہی ہوں، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں اب آ رہی ہے. اب بتائیے. نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم. اصل میں بہتر یہ ہے کہ پہلے فعل ماضی میں جس پہ عین پہ فتح آتا ہے اور پھر مضارع پہ جس پہ عین پہ فتح آتا ہے. فعل یفعل. پھر فعل ماضی جس میں عین پہ زبر آتی ہے اور مضارع پہ عین پہ زیر آتی ہے. فعل یفعل. پھر فعل ماضی کے عین کلمے پر زبر ہی ہو اور فعل مضارع کے عین کلمے پر پیش ہو، یعنی فعل ماضی کے عین کلمے پر فتح ہو اور فعل مضارع کے عین کلمے پر تینوں حرکتیں کر لیں. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل. تو فعل یفعل اس کے لیے مشہور جو کلمہ ہے فتح یفتح، تو اس کو باب فتح بھی کہتے ہیں. فعل یفعل، ضرب یضرب، اس کو باب ضرب بھی کہتے ہیں، باب ضاد بھی کہہ دیتے ہیں، فتح کو باب فا بھی کہہ دیتے ہیں. اور فعل یفعل، نصر ینصر، اس کو باب نصر بھی کہتے ہیں اور باب نون بھی کہہ دیتے ہیں. اور پھر جب فعل ماضی کے عین کے زبر کے ساتھ تینوں آگے تو پھر فعل ماضی کی عین کی زیر کے ساتھ یہی تینوں. تو فاعل یفعل، اگر ماضی میں زیر ہے تو مضارع پہ عین پہ زبر، ماضی پہ عین پہ زیر ہے تو مضارع پہ بھی عین پہ زیر، اور ماضی پہ عین پہ زیر ہے تو مضارع پہ عین پہ پیش. تو یہ پہلے دو تو استعمال ہوتے ہیں، تیسرا استعمال نہیں ہوتا. تو فاعل یفعل جیسے سمع یسمع، اس کو باب سمع بھی کہہ دیتے ہیں یا باب سین بھی کہہ دیتے ہیں. یہ 4 باب شروع کے یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. فاعل یفعل یہ سب سے کم استعمال ہوتا ہے، 5واں باب، جس کو باب حسبہ، یحسبو، باب حسبہ یا باب حا بھی کہہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح فعل ماضی میں عین کے پیش کے ساتھ مضارع پہ تینوں حرکتیں. ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد کا فعل ماضی فعل، فاعل یا فعول کے وزن پر آتا ہے. اور ہم نے فعل مضارع کے بارے میں بھی پڑھا کہ فعل مضارع ثلاثی مجرد کا یفعل، یفعل، یفعل کے وزن پر آتا ہے. اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں آپس میں تو یہ کل 9 صورتیں بنتی ہیں. یہ 9 کی 9 صورتیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، لیکن ان 9 صورتوں میں 6 صورتیں استعمال ہوتی ہیں. ان کو باب کہتے ہیں. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ ہر باب میں طے ہوتا ہے، مثلا فتح ہے تو اس کا فعل ماضی اگر فعل آیا تو اس کا مضارع یفعلو ہوگا، یفعلو نہیں ہوگا.
اگر ینصرو نصر ینصرو ہے، نصر ہمارے سامنے آ جائے، ینصرو آ جائے، نصر مدد کے معنی میں آ جائے، یا ناصرون آ جائے، منصورون آ جائے، تو ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ باب فعل یفعلو ہے، باب نصر ہے، باب نون ہے. تو اس کا ماضی طے ہے فعل کے ساتھ، اس کا مضارع طے ہے یفعلو کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی فعل کو ہم اپنی مرضی کا باب دے دیں. اپنی مرضی کا باب نہیں دے سکتے. جو باب عرب نے استعمال کیے ہیں ہم وہی باب دے سکتے ہیں. کیسے پتہ لگے گا عرب لوگ اس کے لیے کون سا باب استعمال کرتے ہیں؟ وہ عرب لوگوں کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے اس لفظ کے استعمالات سے پتہ لگے گا. تو یہ کل 9 صورتیں بنتی ہیں. ان 9 صورتوں میں سے جو 3 صورتیں وہ استعمال نہیں ہوتی. فاعلہ کے ساتھ یفعلو استعمال نہیں ہوتا، فاعلہ کی آخری صورت. اور پھر فاعلہ کے ساتھ پہلی 2 صورتیں استعمال نہیں ہوتی. فاعلہ کے ساتھ عین پہ زبر اور فاعلہ کے ساتھ عین پر زیر. یہ دونوں صورتیں ان کا کوئی باب نہیں ہے لغت عرب میں. اور فاعلہ کے ساتھ ایک ہی باب ہے، اگر عین پہ پیش ہے ماضی میں تو مضارع پہ عین پہ پیش ہی ہوگی. اب گویا کہ اگر ماضی میں عین پہ زبر ہے تو مضارع پہ عین پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. فعل یفعل باب فتح ہوگا، فعل یفعل باب ضرب ہوگا، فعل یفعل باب نصر ہوگا. اگر فاعل عین پہ زیر ہو تو مضارع پہ 2 حالتیں آ سکتی ہیں، ایک فاعل یفعلو، ایک فاعل یفعلو. یفعلو نہیں آئے گا. تو ماضی میں عین کے زیر کے ساتھ مضارع میں 2 حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر یا زیر. اور اگر ماضی میں عین پہ پیش ہو تو مضارع میں عین پہ پیش ہی آ سکتی ہے اور کوئی صورت نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے مشہور جو باب ہے باب کروما یکروم. تو یہ اس کی مثالیں ہیں ہر باب کی. مثلا یہ بعث ہے تو یہ بعث کا مضارع کیا ہوگا؟ جی یبعثو. یبعثو، تو یہ باب فتح ہوا. صبر کا مضارع کیا ہوگا؟ یصبر. یصبرو، تو یہ کون سا باب ہوا؟ باب ضرب ہوا. اور حکم کا مضارع کیا ہوا؟ یحکم. یحکم، تو یہ باب نصر ہوا. رحیمہ کا یرحمو یرحم، تو یہ کون سا باب ہوا؟ یسمعو باب سمیع ہوا. تو وارثہ کا کیا ہوا؟ یارثو. وارثہ سے یارثو، اصل میں یارثو یورثو ہوتا ہے. وارثہ یورثو اصل میں وہ فاعل یفعل وزن ہوتا ہے، لیکن یورثو کو ہم یارثو پڑھتے ہیں، اس میں واو گر جاتا ہے مضارع میں. تو وارثہ یارثو، تو یہ باب حسیبہ ہوا. تو باسورہ اس کا مضارع یبصرو ہوگا، تو یہ باب فاعل یفعل ہوا. تو اسی طرح یہ باقی بھی مثالیں ہیں. رعا کا مضارع کیا ہوگا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ رعا کا مضارع کیا ہوگا؟ یرا یرا رعا کا مضارع ہوگا جی یرعو یرعو نہیں ہوگا، رعا کا یرا. یرا کا اصل کیا ہے؟ یعنی اصل کیا بنے گی؟ کون سا باب ہے اصلا؟ باب فاتح ہے، یارا یو بنے گا. یارا رو یا یارا یو. یارا یہ مبنی ہے تو یرا ہی دے گا. یہ مبنی نہیں ہے، یعنی فی الماضی مبنی ہوتا ہے، مضارع تو اس کا معرب ہوگا نا. تو یہ باب کیا استعمال ہوتا ہے؟ یہ باب میں نے لکھا ہوا باب فتح یفتح ہوا، تو اس کا ماضی مضارع کیا ہوگا؟ تو دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ یہ باب فتح یفتح ہوا. جب فتح یفتح ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رعا اصل میں رعایا ہے فعلا، تو اس کا مضارع ہوگا یا فعلو کے وزن پر کیا مضارع بنے گا اس کا؟ یرعو.
यरायु ये जो रआ है, रआ असल में है रआया, रआया से वो रआ बन जाता है, तो इसका मुजारे क्या होगा, यरआयु। तो ये क्या वजन है, रआ, रआया यरआयु, ये वजन है फ़अल यफ़अलु। यफ़अलु क्योंकि अगर ये फ़अला फ़अला होता तो फिर रआ ना होता। रआया को हम पढ़ते हैं रआ, और यरआयु को हम क्या पढ़ते हैं, यरा। रआ। यरा हाँ, मुजारे इसका होगा यरा, यरा। रआ यरा, तो यरा असल में यरआयु है, तो ये फ़अल यफ़अलु बाब है। अगर ये फ़अला होता तो फिर रआ ना होता, फिर रइया होता या रऊया होता। और अगर ये यफ़अलु ना होता तो फिर यरा ना होता। अगर यफ़इलु होता तो यरी होता, यफ़उलु होता तो यरू होता। तो यरा का मतलब है कि ये यफ़अलु है, बाब फ़तह यफ़तहु। तो ये यरआयु से असल में यरा बना हुआ है। यरआयु से यरा कैसे बना, ये काला वाला कायदा यहाँ भी लगा है, पहले में भी, माजी में भी। रआया से रआ बन गया, और यरआयु से असल में पहले बना यरआ, आखिर में पेश जो है वो अलिफ से बदल गई। अलिफ से इसलिए बदली, आपको पता है, अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और उससे पहले मफ्तू हो तो हर्फ इल्लत को अलिफ से बदल देते हैं। तो रआ यरआ बना। अब यरआ जो है इसमें नकल हरकत भी है, हमज़ा मुतहर्रिक है, हमज़ा से पहले साकिन है, तो हमज़ा की हरकत पीछे दे देंगे, हमज़ा को गिरा देंगे, इसको नकल हरकत कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, यरा। तो ये रआ से यरा इसका मुजारे होता है। असल में हमें असल जानने का क्या फ़ायदा है, असल जानने का फ़ायदा ये, जब हम इससे आगे गिरदान करेंगे तो आगे गिरदान करना आसान हो जाएगा। अगर हमें पता होगा असल में ये यरआयु है तो अच्छा, इसी तरह अता जो है इसका क्या मुजारे होगा, याती। याती। तो कौन सा बाब हुआ ये, ज़रबा यज़रिबु। ज़रब ज़रबा। यज़रिबु। तो अता याती में ज़रायु अता या यातीयू है, अता या यातीयू से अता याती, तो ये ज़रब यज़रिबु हुआ। ज़न्ना, इसका मुजारे क्या होगा, यज़ुन ज़न्ना यज़ुन्नु, सर यजुन्नु। यज़ुन्नु, तो ये कौन सा बाब हुआ, नसरा यंसुर नसर यंसुरु। बाब नसर। तो ज़न्ना यज़ुन्नु असल में क्या था, ज़नना ज़नाना, और यज़ मुजारे क्या था, यज़नुनु। ज़नाना यज़नुनु। ज़न्ना असल में था ज़नाना, और इसका मुजारे था असल में यज़नुनु। तो ये नसर यंसुरु है, तो ज़नाना से हम इसको पढ़ते हैं ज़न्ना। ज़नाना से ज़न्ना कैसे बना, इसको कहते हैं इदगाम। तो ये पहले नून का दूसरे नून में इदगाम हो गया, तो इदगाम में पहले नून की हरकत दूसरे नून के अंदर छुप गई है। इदगाम करते हुए पहले हर्फ को साकिन कर देते हैं, तो ज़नाना से ज़न्ना शद आ गई। अच्छा, जो यज़नुनु है इसमें भी हम दोनों नून में इदगाम करेंगे, इदगाम करते हुए पहले को साकिन कर देंगे, पहले नून को। ये पहले नून को साकिन किए, पीछे ज़ा भी साकिन है, तो नून की हरकत पीछे हम ज़ा को दे देंगे, तो क्या बनेगा, यज़ुन्नु। ठीक है,
तो ज़न्न यज़ुन्नु, तो ये कौन सा फिर बाब हुआ? ये बाब फ़अल यफ़अलु यानी नसर यंसुरु हुआ। वाज़ेह है? अगर कोई कहे कि ये ज़न्न यज़ुन्नु बाब नसर यंसुरु नहीं है, यज़ुन्नु से तो पता लगा ये यफ़अलु है, लेकिन जो ज़न्न है ये तो ज़नुना भी हो सकता है। तो ये असल में ज़नना यज़नुनु नहीं है, ये तो ज़नुना यज़नुनु है, यानी बाब करूमा। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरा सवाल समझ में आया? जी जी सवाल समझ में आया। तो कोई कहे कि ये ज़नना यज़नुनु नहीं है, नसर यंसुरु, ये तो ज़नुना यज़नुनु है, करूमा यकरुमु। तो आप इसका इसका क्या जवाब देंगे? उसका एतराज़ सही है, ये उसकी बात सही है। सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? शायद इसलिए कि जब एक जैसी हरकत हो तो उसमें वो कर सकते हैं इदगाम। अगर मुख्तलिफ हरकत हैं जैसे ज़ानूना में वो है मतलब ज़मा है और फिर फतह है, दोनों फतह नहीं, होगा तो तभी फिर इदगाम भी होगा इदगाम शायद। हो, फिर भी इदगाम ओके हो जाता है। अगर हरकतें फ़र्क अच्छा हों फिर भी इदगाम ठीक। हो जाता है। असल में हम इसका जवाब ये देंगे कि ये असल में ज़न्न असल में ज़नना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये कि अगर हम ज़न्न की गिरदान करें, आप में से कोई ज़न्न की गिरदान करेगा फ़िल माज़ी की, उससे पता लग जाएगा कि ये असल में क्या है। मैं करूं? जी करें। ज़न्ना ज़न्ना ज़न्नु ज़न्नत ज़न्नता ज़नन्ना हाँ, बस ज़नन्ता यहाँ ज़नन्तुमा। से वाज़ेह हो गया ना। ये छठे सीगे से वाज़ेह हो गया कि ज़नन्ना, इसका छठा सीगा असल में ज़नना का जो छठा सीगा है वो होना चाहिए फ़अला के वज़न पर फ़अलना। छठे सीगे में असल में लाम साकिन हो जाता है। जब लाम साकिन हो जाता है तो फिर हमें आइन कलमा जो है उस पर हरकत देनी पड़ती है, चाहे इदगाम ही क्यों ना हो। तो ज़न्न को जब हम छठा सीगा बनाएंगे फ़अलना के वज़न पर, तो अब ज़न्न के आखिर में अगर हम नून लगा दें तो ज़न्नना तो नहीं बनेगा, फ़अलना। फ़अलना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़न्ना जो असल में ज़नना है, तो ज़नना ज़नना ज़ननु ज़ननत ज़ननता ज़नन्ना, ज़नन्ना में ये इदगाम खोलना पड़ता है हमें। जब खोलते हैं तो असल में बन गया ज़नन्ना फ़अलना, ठीक है? ज़नन्ना, फिर आगे ज़ननता ज़ननतुमा। अब हम देखेंगे कुरान करीम में या अरबी ज़बान में छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक ये इदगाम खोलना पड़ता है हमें। जब इदगाम खोलते हैं तो फिर कुरान करीम में या हदीस में या अरबी ज़बान में वो ज़नन्ना या ज़ननता इस्तेमाल होता है, या ज़निन्ना या ज़निन्ता इस्तेमाल होता है, या ज़नुन्ना या ज़नुन्ता इस्तेमाल होता है। उससे वाज़ेह हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब कुरान करीम में है जी हाँ। बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिब अर्रसूल, तो क्या पता लगा हमें? वो 9वां सीगा है ज़ननतुम या ज़ननतु ज़ननता, अरबी ज़बान में ये इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या वाज़ेह हुआ कि ये असल में क्या है? ये असल में नसर यंसुरु है। नासरा। क्लियर हो गया? ये तरीका है। अगर इदगाम हो, शद हो, तो छठे सीगे पे हम आएंगे तो छठा सीगा किस तरह है उससे वाज़ेह होगा। अच्छा जी, आगे लफ्ज़ ख़ाफ़ा है। ख़ाफ़ा जो है ये कौन सा बाब है? सामिया खाफा ये खाफा कौन सा बाब है? सामिया समिया। तो फिर ख़ाफ़ा असल में क्या था? खाइफा जी
خائفہ یا خائفہ شاید ہوگا. خاویفہ. خاویفہ، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ ہاں یا خاف. یخوف مضارع تو بنتا یخوفو ہے. یا خافو کا اصل کیا ہے؟ اصل میں یہ باب استعمال ہوتا ہے خافہ یا خافو، تو لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ یخوفو. تو ماضی کیا ہوا اور مضارع کیا ہوا؟ دیکھیے یہ باب استعمال ہوتا ہے خافہ یا خافو، خافہ یا خافو. تو اب اس کا اصل کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم نے کہا اس کا اصل ہے خاویفہ، مضارع کیا ہوگا؟ یخوف. یخوفو. اب آپ نے خاویفہ اس لیے کہا کیونکہ میں نے اس کو باب سمیع میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا خاویفہ ہے. اگر میں کہوں کہ یہ خاویفہ نہیں ہے، اصل میں یہ تو خوافہ ہے. Recording in progress. جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اگر یہ کہوں خاویفہ، تو آپ نے اس لیے کہا خاویفہ یخوفو کیونکہ ہم نے اس کو باب فاعل یفعل سمع یسمع میں لکھا ہے. اگر میں کہوں نہیں یہ خاویفہ یخوفو نہیں ہے، یہ اصل میں تو خوف یخوفو ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی پھر ویسے ہی چھٹے سیگے سے آگے دیکھیں گے. آپ بنائیں چھٹا سیگا، گردان کریں خافہ سے. خافا خافا خافو جی خافت خافت خافتہ خافتنا. اب اس کا چھٹا صیغہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ خفنا. خفنا. چھٹا صیغہ اس کا استعمال ہوتا ہے خفنا. خفنا، خفتا، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتن، خفت، خفنا. قرآن کریم میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ خِفْتُمْ قرآن میں کئی جگہ پر رہا ہے، خفتو بھی ہے قرآن کریم میں. تو چھٹے صیغے سے پتہ لگا کہ اس کا چھٹا صیغہ کیا ہے؟ خفنا. اب خفنا سے کیا پتہ لگا؟ خا کی زیر سے کیا پتہ لگا؟ خا کی زیر عام طور پر تب آتی ہے جب یا ہو اصل میں، جیسے بیعنا، باع باع باعو باعت باعتا، بیعنا. تو بیعنا کو بعنا کہہ دیتے ہیں. اور اگر واو ہو جیسے قال قالا قالو قالت قالتا، تو قالا سے چھٹا صیغہ کیا آتا ہے؟ قلنا. 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 صورت میں تو پیش آتی ہے، تو زیر تو یا کی صورت میں نہیں آتی. بعنا. تو خفنا میں ہم کیا سمجھیں کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تو اصل میں فا کلمے پر زیر آتی ہے یا تو آئین کلمہ یا ہو یا پھر آئین کلمہ واو ہو لیکن واو پہ زیر ہو. واو پہ زیر ہو تو پھر چھٹے صیغے میں فا کلمے پہ زیر آ جاتی ہے. تو خفنا سے پتہ لگا اصل میں خفنا، خفتہ، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتن، خفت، خفنا. اس سے پتہ لگا کہ یہ اصل میں خاویفہ ہے. ٹھیک ہے. اور مضارع یخافو، یخافو تو یخوفو سے ہے. اگر وہ یخویفو سے ہوتا تو پھر یخیفو ہوتا. اگر یخوفو سے ہوتا تو پھر یخوفو ہوتا مضارع. لیکن مضارع یخافو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل میں یخوفو سے ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ
باب سمیع یسمع ہے. واضح ہے؟ جی چلیں بہرحال تو یہ اسی طرح یہ جو خاص طور پر آخری میں نے 3 صیغے لکھے ہیں نا، 3 4 ہر باب کے آخر میں، ان کو بطور خاص آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. دعا یدعو ہے، نصر ینصرو ہے، جاء یجیء ہے، تو یہ باب ضرب یضربو ہے، ظل یظل تو یہ باب ضرب یضربو ہے، سعى یسعى تو یہ باب فتح یفتحو ہے. لیکن اگر یہ دعا یدعو ہوگا تو یہ نصر ینصرو ہوگا. اگر یہ رضی یرضا ہوگا تو یہ باب سمع یسمع ہوگا. ود یود تو یہ ود یود یہ فتح یفتح نہیں ہے، یہ سمع یسمع ہے. اصل میں ودیدہ یوددو تھا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل جب اس کو کھولتے ہیں تو وددنا، وددتا، وددتما، وددتم تو دال پہ زیر آتی ہے، وددنا، اس سے پتہ لگا کہ یہ اصل میں ودیدہ ہے. تو بہرحال یہ آخری صیغے خاص طور پر ان کو آپ بطور خاص دیکھیں. یہ تو ہیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. یہاں تک کلیئر ہے؟ اس سے آگے بڑھیں. جی ہاں اب آگے ہے ثلاثی مزید فی کے 6 ابواب. ثلاثی اور رباعی اور مجرد اور مزید فی کی وضاحت میں نے شروع کے لیکچرز میں کر دی تھی، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے اوپر. اچھا اس کے بعد آگے ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب. پہلی بات ہے ثلاثی مزید فی کہتے کس کو ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ثلاثی مزید فی کسے کہیں گے ہم؟ جی ان نام کے علاوہ جس میں اضافی الفاظ ہوں. جی ان نام کے علاوہ بھی جس میں ہو الفاظ. فاعل لام کے علاوہ بھی حروف ہوں. یفعل یسمع کو آپ کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی؟ اس میں ایک چیز تھی کہ اس کے اصل حروف اصلی 3 سے زیادہ ہوں. حروف اصلی 3 سے زیادہ ہوں. حروف اصلی 3 سے زیادہ ہوں گے پھر تو رباعی ہو جائے گا، پھر ثلاثی تو نہیں رہے گا. ثلاثی مزید فی کسے کہیں گے؟ جی ثلاثی مزید فی کسے کہیں گے؟ جی وقاص صاحب آپ بتائیے. مزید فی کے اندر ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی زائد حروف موجود ہیں. دوبارہ بتائیے. مزید فی کے ابواب میں ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلیہ کے ساتھ کچھ زائد حروف موجود ہیں. ہاں جی، فعل ماضی کے پہلے صیغے کو فوکس کریں. فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جو حروف اصلی 3 ہیں ان کے علاوہ زائد حروف ہوں. تو حروف اصلی 3 ہی ہوں گے لیکن کچھ حروف زائد بھی آ جائیں گے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے کے سارے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ویسے تو زیادہ ہیں، 14 کے قریب ہیں، لیکن جو ان میں سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ 8 ہیں. ان 8 کے 8 ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں، فعل ماضی کے پہلے صیغے سے مراد یہ جو شروع کے یہ فعل ماضی ہے، اس کا پہلا صیغہ ہے. فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی ہوں اور 3 حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف ہوں. تو اگر ایک حرف زائد ہوگا فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس میں ایک حرف زائد ہے. تو ایک حرف زائد ہوتا ہے 3 بابوں میں. ایک باب افعال یفعل افعال، ان بابوں کو ثلاثی مزید فی کے بابوں کو
مصدر کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں. تو یہ باب افعال ہے. باب افعال میں فعل ماضی میں کتنے حرف زائد ہوئے؟ ایک. دوسرا باب باب تفعیل ہے، اس میں فعل ماضی میں کتنے حرف زائد ہوئے؟ اس میں بھی ایک ہے. اس میں کون سا حرف زائد ہے؟ فعال میں. اس میں آئین کا تکرار ہو جاتا ہے. تو آئین کا تکرار کا مطلب ہے کہ ایک آئین اصلی ہے اور ایک آئین زائد ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے دونوں آئین اصلی ہیں؟ مثلا نزلہ. ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں زا اصلی ہیں، یا علامہ میں دونوں لام اصلی ہیں؟ کون بتائے گا؟ پھر وہ رباعی مجرد بن جائیں گے. وہ پھر رباعی مجرد ہوں گے. رباعی مجرد بنانے تو رباعی مجرد بنانے میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اگر دو لام اصلی ہوں تو ہمیں اس سے کیا مطلب کہ یہ کوئی قرآن میں تو نہیں آیا، کہیں کوئی حدیث میں تو نہیں آیا کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے. اگر یہ رباعی مجرد ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ہم کیسے پہچانیں کہ اس میں نزلہ میں دو زا نہیں ہے، علامہ میں دو لام نہیں ہے، سبحہ میں دو با نہیں ہے؟ کیسے پہچانیں یہ بات ہم؟ اگر کوئی کہے کہ دونوں زا اصلی ہیں نزلہ میں، آپ کیسے رد کریں گے اس کا؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ایک اصلی ہے ایک زائد ہے؟ شاید باقی سیکھے دیکھیں گے ان سے پتہ چلے گا. باقی صیغے کون سے؟ مصدر سے پتہ چلے گا. ہاں باقی مشتقات آپ کے ہیں نا، باقی مشتقات سے پتہ لگے گا. آپ ماضی کے ساتھ مضارع دیکھیں، مصدر دیکھیں، اسم فاعل دیکھیں، اسم مفعول دیکھیں، مشتقات سے پتہ لگتا ہے نا کہ حروف اصلی یہ مادہ کیا ہے. تو اگر باقی مشتقات میں بھی ہر جگہ وہ حروف دو مرتبہ آ رہے ہیں تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں حروف اصلی ہیں. لیکن اگر وہ بعض جگہوں پر وہ ڈبل آ رہے ہیں، بعض جگہوں پر ڈبل نہیں آ رہے. اب مثلا نزلہ، اس کا مضارع دیکھیں وہ ینزلو ہے، اس میں بھی زا دو دفعہ ہے، لیکن تنزیل مصدر تو اس میں زا کتنی مرتبہ ہے؟ ایک دفعہ. میں ایک مرتبہ ہے. تو نزلہ کا روٹ نون زا لام ہے، نزول اس سے ہے، تو دو زا تو نہیں ہے. لیکن ایک لفظ ہے زلہ، زلہ، اس میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ لام اصل لام ایک ہے کہ دو ہیں؟ یہ تینوں اس کے اصل حروف ہیں. لام کے بارے میں بات ہے نا. لام جو ہے یہ ایک لام ہے کہ دو لام ہے اس کے روٹ میں، اس کے مادہ میں؟ دو کیونکہ شد سے بنانا ہے. دو لام ہے. کیسے پتہ لگا ہمیں دو لام ہے؟ مثلا علامہ ہے، شد علامہ میں اور زلہ میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ علامہ میں بھی لام پہ شد ہے، زلہ میں بھی لام پہ شد ہے. تو یہ دونوں لام اصلی ہیں کہ زلہ کے دونوں لام اصلی ہیں کہ ایک لام اصلی ہے؟ علامہ کے دونوں لام اصلی ہیں کہ ایک لام اصلی ہے؟ کیسے فرق کریں گے؟ ان کا فرق تو ایسے ہو جائے گا نا کہ تین حروف سے کم تو ہوتا ہی نہیں کوئی ورڈ، یعنی کہ کم از کم تین ہوتے ہیں. جو ان کا مصدر ہے جیسے تذلیل، اس میں دو لام آتے ہیں، لیکن جو علامہ یعلم میں تعلیم ہے اس میں ایک ہی لام آتا ہے. زلہ کا مصدر تذلیل نہیں ہے. زلہ کا مصدر تذلیل نہیں ہوتا. زللہ اگر ہو نا اس کا مصدر تذلیل ہوگا، لیکن میں نے تو زلہ کہا ہے نا. زلہ کا مصدر زلل آتا ہے اور علامہ کا مصدر تعلیم آتا ہے. زلہ جو ہے اس کی ثلاثی مجرد کا باب ہے. یہ ثلاثی مجرد کا ہے. تو اصل میں میرا سوال یہ تھا کیسے پتہ لگے گا، کیسے ہم ثابت کریں گے کہ یہ شد ہونے کے باوجود ایک لام اصلی ہے ایک لام زائد ہے؟ وہ اصل میں دیگر مشتقات سے، مصدر سے یا دیگر مشتقات سے پتہ لگے گا. اب زلہ کے جتنے بھی مشتقات ہیں اس میں آپ کو دو لام نظر آئیں گے، زلہ، یزلو، زلل، زالن.
ٹھیک ہے جی. اگر اس کا ہم اسم مفعول بنائیں گے تو مذلول بنے گا. تو جتنے بھی اس کے مشتقات آئیں گے، زلل پھسلنا، فَإِن زَلَلْتُم قرآن میں، تو جتنے بھی اس کے مشتقات آئیں گے سب میں دو لام آئیں گے. لیکن علامہ کی صورتحال یہ نہیں ہے، تعلیم میں ایسے نہیں ہے، علم میں ایسا نہیں ہے، معلوم میں ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو باب افعال میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، باب تفعیل میں بھی ایک حرف زائد ہے. کون سا؟ آئین کا تکرار، آئین کلمے کا. ایک آئین اصل ہے اور دوسرا آئین زائد ہے. اور باب مفاعلہ اس میں کتنے حرف زائد ہیں؟ ایک. کون سا؟ الف. الف. اصل میں ہم نے ماضی میں دیکھنا ہے، مفاعلہ میں میم کو نہیں دیکھنا. مفاعلہ میں مصدر کو کہ دیکھیں اس میں میم بھی زائد ہے، الف بھی زائد ہے، تا بھی زائد ہے، نہیں، ہم نے فعل ماضی کو دیکھنا ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ. تو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف ہوں تو یہ ثلاثی مزید فی ہے. تو فعل، افعل ہو، فعل ہو، فاعل ہو، تو اس میں ایک ایک حرف زائد ہے. اچھا جی، یہ 3 باب زیادہ استعمال ہوتے ہیں. آگے ہے کہ 2 حرف زائد ہوں تو ایسے 4 باب مشہور ہیں. ویسے اور بھی ہیں، 4 کے علاوہ بھی ہیں جن میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، لیکن مشہور ان میں سے 4 ہیں. تو وہ 4 ہی آپ کے سامنے ہیں. باب تفاعل، اصل میں ثلاثی مزید فی کے بابوں کو مصدر کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں. تو اس باب کو ہم کہتے ہیں باب تفاعل. پہلے باب کو ہم کہیں گے افعال، دوسرے کو ہم کہیں گے تفعیل، تیسرے کو ہم کہیں گے مفاعلہ یا فعال. مفاعلہ بھی کہہ دیتے ہیں، فعال بھی کہہ دیتے ہیں، یہ دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں. تو ان تینوں بابوں میں فعل ماضی میں ایک حرف زائد ہے، 3 حروف اصلی کے علاوہ. چوتھے باب میں فعل ماضی میں 2 حرف زائد ہیں. کون سے 2 حرف؟ ایک تا اور ایک آئین کا تکرار. ایک آئین اصلی ہے اور ایک آئین زائد ہے. یہ جو تا ہے، اس تا کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ علامت مضارع تا نہیں ہے، یہ باب تفاعل کی تا ہے جو فعل ماضی میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر فعل ماضی میں تا آتی ہے تو مضارع میں کیا آئے گی؟ مضارع میں الگ سے علامت مضارع آئے گی. وہ یا بھی آ سکتی ہے، تا بھی آ سکتی ہے، وہ حمزہ بھی آ سکتا ہے، نون بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ علامت مضارع میں بھی تا آئے گی تو 2 تائیں ہو جائیں گی، ایک تا باب تفاعل کی اور ایک تا علامت مضارع کی. ٹھیک ہے. جیسے تکلف فعل ماضی ہے تو اس کا مضارع یتکلف، تو یتکلف، یتکلفان، یتکلفون، تتکلف، تتکلفان، یتکلفن، تتکلف، تتکلفان، تتکلفون، تتکلفین، تتکلفان، تتکلفن، اتکلف، نتکلف. تو تفاعل، یتفاعل، تفاعل، تو اس میں فعل ماضی میں 2 حرف زائد ہے 3 حروف اصلی کے علاوہ. ایک تا، یہ تا باب تفاعل کا، باب کا تا ہے، اور دوسرا عین کلمے کا تکرار. اچھا جی، باب تفاعل اس میں کون سے 2 حرف زائد ہیں؟ ایک باب تفاعل کا تا اور ایک الف باب تفاعل کا. تا اور الف. اچھا جی، اس سے اگلا باب باب انفعال، اس میں کتنے حروف زائد ہیں؟ 3. باب 3 نہیں ہے، کتنے ہیں؟ الف، نون ہم نے فعل ماضی دیکھنا ہے اور نا، الف. مصدر کو نہیں دیکھنا، فعل ماضی کو دیکھنا ہے. 2 ہے. الف 2 زائد ہے یہاں پہ. کس الف کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو انفعال ہے نا، آئین اور لام کے درمیان. میں اصل میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے نا زائد حروف کتنے ہیں، اس کا تعلق فعل ماضی سے ہوتا ہے.
اس کا مضارع، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ انفعال میں دیکھ رہے ہیں، انفعال میں ایک حمزہ وصلی ہے، شروع میں ایک نون ہے اور ایک عین اور لام کے درمیان الف ہے. یہ نہ دیکھیں، آپ فعل ماضی دیکھیں، انفعل. تو انفعل میں 2 حرف زائد ہیں، حمزہ وصلی شروع میں اور پھر نون. ٹھیک ہے جی. تو یہ ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد کا تعلق اصل میں فعل ماضی سے ہوتا ہے. تو یہ تیسرا باب ہے، باب انفعال. تو اس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں. چوتھا باب جس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں باب افتعال ہے. باب تفاعل اور باب تفاعل یہ دونوں آپس میں کافی حد تک ملتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ چوتھے باب میں اور 5ویں باب میں دونوں میں 2 حرف زائد ہیں فعل ماضی میں. بس ایک باب کا تا ہے، دونوں میں باب کی تا موجود ہے، اور دوسرا حرف ایک میں عین کلمے کا تکرار ہے اور دوسرے میں عین کلمے سے پہلے الف ہے، فا اور عین کے درمیان الف ہے. پڑھنے میں ادائیگی میں زیادہ واضح نہیں ہوتا، ہمیں اس کو بڑا خاص کر کے واضح کرنا پڑتا ہے. تفاعل تفاعل. مثلا اگر ہم قاف با لام سے باب تفاعل بنائیں شد کے ساتھ تو تقبلہ بنے گا، اور اگر باب تفاعل بنائیں تو تقابلہ بنے گا. تو تقابلہ اور تقبلہ. اب آپ دیکھیں مضارع بھی ان کے قریب قریب ہے، مصدر بھی ان کے قریب قریب ہے. تفاعل یتفاعل تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل. تو شد کا اور الف کا فرق ہے، یہ دونوں باب قریب قریب ہیں. اسی طرح یہ جو باب انفعل ینفعل انفعال اور باب افتعال یہ دونوں باب قریب ہیں. ان کا ماضی انفعل، حمزہ وصلی پہ زہر ہے، یہاں بھی حمزہ وصلی ہے، آگے ساکن ہے، آگے تینوں حرف ان پہ زبر ہے. افتعال میں بھی ایسے ہی ہے، انفعل ینفعل. مضارع بھی ان کا ملتا جلتا ہے، انفعل افتعل، ینفعل یفتعل، اور انفعال افتعال مصدر بھی ملتا جلتا ہے. فرق کیا ہوا 6 اور 7ویں باب میں؟ ان دونوں بابوں میں 2 حرف زائد ہیں ثلاثی، یعنی 3 حروف اصلی کے بعد 2 حرف زائد ہیں فعل ماضی میں. تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دونوں میں ایک تو حمزہ وصلی زائد ہے، دوسرا جو حرف زائد ہے وہ 6 باب میں وہ فا سے پہلے ہی نون آ جاتا ہے زائد، اور 7ویں باب میں فا اور عین کے درمیان تا آتا ہے. یہ بڑا واضح فرق ہے، اور اس فرق کو ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ دونوں باب اتنے ملتے جلتے ہیں، بعض دفعہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کون سا باب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. اب مثلا میں آپ سے آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. یہاں ایک باب ہے انتقامہ، کون بتائے گا یہ کون سا باب ہے؟ باب انفعال کے باب افتعال ہے؟ انفعال ہے. باب انفعال ہے. اور کوئی؟ انتقامہ یہ انفعال کے افتعال ہے؟ انفعال ہی لگتا ہے سر. اور اگر میں کہوں کہ یہ افتعال ہے، اس میں میرا ساتھ کون دے گا؟ وعلیکم السلام. میرے نزدیک یہ افتعال ہے، اس میں میرا ساتھ کون دے گا؟ جو کہہ رہے ہیں انفعال ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں نون موجود ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ افتعال ہے تو اس لیے کہ یہاں تا موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ زائد کون سا ان میں سے، نون زائد ہے کہ تا زائد ہے؟ اگر نون زائد ہے تو انفعال ہوگا، تب حروف اصلی تقامہ ہوں گے، اور اگر تا زائد ہے تو پھر نون اصلی ہوگا، حروف اصلی نون قاف میم ہوں گے، نقامہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے ہم جی آ رہی. آپ کے مضارع سے دیکھتے ہیں، بھئی مضارع دیکھیں گے تو مضارع دونوں کا ملتا جلتا ہے. انتقامہ کا مضارع ینتقیم، باب انفعال اور مصدر انتقام، تو باب انفعال. اور اگر آپ باب افتعال کر دیں تب بھی انتقام ینتقیم و انتقام، یعنی یہ باب اتنے ملتے جلتے ہیں کہ
آپ کو ماضی مضارع امر سے پتہ نہیں لگا، دونوں ملتے ہیں، انفعل ينفعل انفعال، افتعل يفتعل افتعال، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، کیسے پتہ لگے گا کہ باب انفعال ہے کہ باب افتعال ہے؟ باقی مشتقات دیکھیں. جی باقی مشتقات دیکھیں تو اس کے حروف اصلی کیا ہیں اس سے پتہ لگ جائے گا کہ باب انفعال ہے کہ باب افتعال ہے. تو قرآن میں ہے وما نقموا منہم، اب اس سے پتہ لگ جانا چاہیے آپ کو، وما نقموا منہم، اس یہ سے کیا پھر پتہ؟ انفعال بنتا ہے، اس میں تا نہیں ہے نا. افتعال ہوگا. اس کے حروف اصلی کیا افتعال. ہوا؟ نون قاف میم. نقم. نون قاف میم. نون قاف، اگر حروف اصلی نون قاف میم ہے تو پھر تا زائد ہوا نا، پھر باب افتعال ہوا نا کہ باب جی انفعال. نہیں افتعال. سمجھ؟ چلیں اب کون بتائے گا کہ یہ باب انفعال ہے کہ باب افتعال ہے؟ اب کون کہتا ہے باب انفعال ہے؟ انفعال کہنے والے ہاتھ کھڑا کر دیں. تو یہ نون جو ہے اس کا اصلی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے اور مشتقات میں، اور ہم دیگر باب بھی دیکھ سکتے ہیں، ان بابوں سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ مجرد میں نے اس کا نکالا ہے، تو مجرد سے پتہ لگا کہ اس میں نون قاف میم اصل ہے. جب نون قاف میم اصل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نون ہے، اس نون کو، یہ انفعال میں نون زائد ہے، ہم نے نون کو زائد نہیں کرنا ہے، نون کو فا کلمہ بنانا ہے. تو یہ اصل میں انتقامہ میں نون اصلی ہے، جب نون اصلی ہے تو یہ افتعال بنا نہ کہ انفعال بنا. کلیئر ہے؟ تو بہرحال یہ 4 باب ہو گئے جن میں 2 حرف زائد ہیں. یہ دیکھیے میں نے انتقامہ، یہ میں نے باب افتعال میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح انتصر میں بھی یہی چیز ہے، انتصر میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ باب انفعال ہے کہ باب افتعال ہے. اچھا بہرحال آخری باب جس میں فعل ماضی میں 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے وہ باب استفعال ہے. تو یہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے، ثلاثی مجرد کے 6 باب اور ثلاثی مزید فی کے 8 باب، یہ یاد کر لیجئے. ثلاثی مزید فی کے باب نسبتاً آسان ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، کیونکہ ثلاثی مزید فی میں مزید آپشن نہیں ہو سکتی، لیکن ثلاثی مجرد میں مزید آپشن بھی ہو سکتی ہیں. ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کون سا باب ہے، ہمیں زیادہ مطالعہ، زیادہ ووکیبلری اور زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. لیکن ثلاثی مزید فی کا باب کو پہچاننا بہت آسان ہے ثلاثی مجرد کی نسبت. تو بہرحال یہ آپ یاد کر لیجئے، ثلاثی مجرد کے باب آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گے تو دوبارہ یاد کر لیجئے، ثلاثی مزید فی کے باب یاد کر لیجئے. تھوڑا سا 5 منٹ کا وقفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں.